السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ مجھے وہ انسان ہر صورت میں چاہیے ہی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی انسان آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے نا، تو کچھ لوگ اتنے جنونی ہوتے ہیں، اتنی شدت کے ساتھ انہوں نے کسی انسان کو چاہا ہوتا ہے، وہ ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ اس انسان کو واپس اپنی زندگی میں لانے کے لیے جنون کی حد تک چلے جاتے ہیں، مطلب خطرناک حد تک چلے جاتے ہیں، چاہے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ اب ان کے پاس ریسورسز کون سے ہوتے ہیں اس انسان کو واپس لانے کے لیے؟ بہت سارے لوگ ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر اس طرح کی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اس انسان کا نام بتائیں، اس کی والدہ کا نام بتائیں، اس کی ڈیٹ آف برتھ بتائیں، اور پھر اتنی ہماری فیس ہے جی آپ پہلے پے کریں، اور پھر 21 دن کا عمل ہے، 24 دن کا عمل ہے، تو وہ خود آپ کے پاس واپس آ جائے گا وہ انسان۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھاری بھاری فیسز دیتے ہیں، اور جہاں کہیں ان کو پتہ لگے کہ یہ بندہ اس کے پاس کوئی عمل ہے، کوئی جادو ہے، کوئی تعویذ ہے، وہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنا پیسہ اور سب کچھ لگا دیتے ہیں۔ اچھا، جتنے بھی لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، تعویذ کرواتے ہیں، یہ سارے معاملات، یہ ان لوگوں کا ذاتی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس کو اچھا نہیں کہتا، برا نہیں کہتا، جو بھی وہ کرتے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے۔ لیکن جو حقیقت ہے میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں، فار ایگزامپل، اگر آپ نے کسی بندے کو پیسے دیے، کسی عامل کے پاس گئے، آپ نے کوئی تعویذ کروایا یا کوئی ایسا معاملہ آپ نے کروایا، اور وہ انسان دوبارہ آپ کی زندگی میں واپس آ گیا، آپ کو مل گیا، تو یہاں پر جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر وہ انسان آپ سے سچی محبت کرتا، وہ آپ کو چاہتا جس طرح آپ اس کو چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کو اسی طرح چاہتا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی کبھی علیحدگی ہونی نہیں تھی۔ اگر اس بندے نے اپنا راستہ الگ کر لیا ہے کسی بھی وجہ سے، سوشل پریشر کی وجہ سے، اس کا آپ سے دل بھر گیا ہے، یا فیملی نہیں مانی، یا جو بھی معاملات تھے، وہ بندہ آپ سے دور چلا گیا ہے، اس نے اپنی زندگی کو موو آن کر لیا، وہ آگے بڑھ چکا ہے، اب آپ واپس اس کو کھینچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور وہ آپ کی زندگی میں واپس آ بھی گیا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے دل جو ہیں، جو ایک دل کا رشتہ ہوتا ہے، وہ اب نہیں رہا۔ اب اگر آپ کا وہ تعویذ، وہ جادو، وہ جتنے بھی معاملات آپ نے کیے ہیں، اگر وقتی طور پر وہ اس بندے کے اوپر اثر کر ہی لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن اس کی مثال پھر ایسی ہے کہ آپ کسی پرندے کو پکڑیں اور اس کو پنجرے میں بند کر دیں، وہ کیا کرے گا؟ مطلب پھڑکے گا، کچھ ٹائم کے بعد وہ اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی اس کو وہیں پر کوئی گیپ ملے گا، کوئی جگہ ملے گی، تو وہ آزاد ہو جائے گا، وہ باہر اڑ جائے گا، کیونکہ اس کی فطرت میں آزادی ہے، وہ قید کرنے کے لیے نہیں بنا۔ اسی لیے اگر کوئی تعویذ وغیرہ اس طرح کے معاملات کر کے اگر آپ کسی کو حاصل کر بھی لیتے ہیں، تو جیسے ہی اس چیز کا وہ اثر ختم ہوگا، وہ انسان دوبارہ آپ کی زندگی سے چلا جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان کاموں میں نہ پڑیں۔ اور یہاں پر کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ناجائز کام کرتے ہیں جس وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں کسی بندے کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو ضد نہ بنائیں۔ اور پہلی بات میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے معاملات حقیقت ہوتے بھی، اگر کوئی واپس آ بھی جاتا، تو یہ جو ہمارے آج کل پاکستان کے مسائل ہیں، تو یہ حل کیوں نہیں ہوتے؟ یہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں، تو یہ ایک دوسرے پر اس طرح کے معاملات کیوں نہیں کرواتے کہ جی ہمارے مفادات ایک ہو جائیں اور ہم سب مل کر جو ہے وہ کام کریں، الگ الگ کیوں ہیں؟ تو یہ بات بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ اور لاسٹ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی انسان سے سچی محبت تھی اور وہ لا حاصل ہو گیا، تو اگر واقعی سچی محبت تھی، آپ کو اس کی خوشی میں خوش ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس ہوا، آپ کو حاصل ہو گیا تو آپ خوش ہیں، بلکہ سچی محبت کا یہی ایک کہہ لیجیے راز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سچی محبت یہی ہے کہ آپ سامنے والے انسان کو خوش دیکھنا چاہیں، وہ جہاں بھی رہے وہ خوش ہے تو آپ خوش ہیں، تو یہ ایک چیز سمجھنے والی بات ہے۔ باقی یہ ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کو اس
جنون کی حد تک نہ چاہیں کہ آپ کو ناجائز کاموں کی طرف جانا پڑے یا ناجائز کام کرتے کرتے آپ ایسا نہ ہو کہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائیں۔ تو اس بات کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے۔